فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کوٹھی کے ENT ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے زیر علاج مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے طبی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، BJP کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ بھی موجود تھے۔ ہریش راؤ نے ایک مریض کی ماں سے ہاسپٹل کی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور دریافت کیا کہ انہیں ادویات ہاسپٹل سے دستیاب ہو رہے یا باہر سے خریدنا پڑ رہا، جس پر مریض کی والدہ نے بتایا کہ ساری ادویات ہاسپٹل سے حاصل ہو رہی اور بہتر علاج ہو رہا۔ کمشنر ٹاسک فورس ویسٹ زون ٹیم حیدرآباد کے عملے نے انٹرسٹیٹ ڈرگ پیڈلرز گینگ کا پردہ فاش کیا اور 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے نشہ آور اشیاء، براؤن شوگر، ہیروئن اور گانجا برآمد ہوا ہے۔ یہ انہیں حیدرآباد میں ضرورت مند صارفین تک پہنچا رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 225 گرام براؤن شوگر اور 28 کلو گرام گانجا برآمد ہوا، جس کی مالیت 23,61,000 روپے بتائی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس ٹاسک فورس کے دوارا اور نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے دوارا ایک براؤن شوگر، ہیروئن اور براؤن شوگر کا سپلائی اور پیڈلنگ کرنے کا گینگ اس کو پکڑا گیا ہے۔ اس میں قادری نام کا ایک ہمارے بہادر پورہ، اس کا اصل نام ہے شیخ عبدالعالم الیاس قادری الیاس رشید، یہ بہادر پورہ میں رہتا ہے۔ یہ 210 کے ٹائم پہ یہ دبئی کرنسی ایکسچینج میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو DRI والوں نے پکڑ لیا، اریسٹ کیا اس کو، اور اس کے بعد یہ بسکٹس کا بزنس شروع کیا۔ بسکٹس حیدرآباد سے بمبئی لے جانا اور یہاں لوکل ایریا میں بیچنا۔ تو وہاں ممبئی جانے کے افسر پہ وہاں موقع پہ اس کو چاند نام کا ایک آدمی ملا، اس کا اصل نام ہے شہزادہ سید۔ یہ ایک پلمبر ہے ممبئی میں، اور یہ ممبئی میں پلمبنگ کام کے علاوہ ڈرگز، براؤن شوگر اور گانجا بیچنے کا کام بھی کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کا پریچے ہوا اور دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ میں گانجا لے کے آؤں گا، مجھ کو پیسے بس نہیں ہو رہے ہیں گھر چلانے کے لیے، تو گانجا لے کے آؤں گا۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے درگاہ حضرت جہانگیر پیراں کے ترقیاتی کاموں کی عاجلانہ تکمیل کی ہدایت دی۔ انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ درگاہ کے ترقیاتی منصوبے پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر اے کے خان، پرنسپل سیکرٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہنواز قاسم، صدرنشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن اسحاق امتیاز، مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی فائنانس کارپوریشن کانتی ویسلی اور وقف بورڈ کے دیگر عہدیدار موجود تھے۔ وزیر اقلیتی بہبود نے انیس الغربا کمپلیکس کی تعمیر اور مکہ مسجد کے تعمیراتی و مرمتی کاموں کی عاجلانہ تکمیل کے سلسلے میں عہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی۔ کرسچن بھون اور اجمیر میں رباط کی تعمیر کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کے دورے تلنگانہ پر کانگریس اور TRS کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ جاری ہے۔ دورے کی مخالفت میں KT اور کویتا کے ٹویٹ کا صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے جواب دیا۔ تینوں قائدین ٹویٹر پر کافی سرگرم دکھائی دیے۔ KTR اور کویتا نے کسانوں کے حق میں کانگریس کی پالیسی اور تلنگانہ میں دورے کے مقاصد کے بارے میں سوالات کیے۔ ریونت ریڈی نے بھی دونوں قائدین کو کرارا جواب دیتے ہوئے مرکزی حکومت کے ساتھ خفیہ مفاہمت اور تلنگانہ میں کسانوں کے مسائل کا ذکر کیا۔ کویتا نے ٹویٹر پر لکھا کہ ملک میں کسی بھی ریاست میں اس قدر فلاحی اسکیمات پر عمل آوری نہیں جس قدر تلنگانہ میں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے راہل گاندھی کا تلنگانہ میں خیر مقدم ہے۔ کویتا نے راہل گاندھی سے سوال کیا کہ پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے مسائل پر کتنی مرتبہ آواز اٹھائی گئی، تلنگانہ کے جائز حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں کانگریس نے کب آواز اٹھائی تھی۔ ریونت ریڈی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ معلومات کے بغیر سوال کرنا ٹھیک نہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جس وقت پارلیمنٹ میں مخالف کسان قانون
سازی کی گئی اس وقت ٹیآرएस نے تائید کی۔ ریونت ریڈی نے کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر KCR حکومت کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ KTR نے ٹویٹر پر لکھا کہ ٹیآرएس حکومت کسانوں کی بھلائی کے اقدامات میں دوسری ریاستوں سے آگے ہے۔ کانگریس زیر اقتدار ریاستوں میں کسانوں کی بھلائی کو نظر انداز کرنے کی شکایت کی۔ انہوں نے راہل گاندھی کو تلنگانہ حکومت کی اسکیمات کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا، جس کے جواب میں ریونت ریڈی نے کہا کہ آپ کی حکومت کے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے۔ عادل آباد RTC بس ڈپو سے وابستہ ایک لیڈی کنڈکٹر نے ایمانداری کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خاتون مسافر کے 6 تولہ سونے کے زیورات کو اس کے حوالے کر دیا، جس نے دوران سفر بس میں چھوڑ دیا تھا، جس پر متاثرہ خاتون نے لیڈی کنڈکٹر شوبھا کی ایمانداری کی ستائش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ آندھرا پردیش پولیس نے ممنوعہ CPI ماویسٹ کے 2 سینئر ارکان کو جہاں گرفتار کر لیا، وہیں ملیشیا کے 5 ارکان نے DGP KV راجندر ناتھ کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی۔ ریاستی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر روی شنکر ایئر کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DGP نے کہا کہ ناگیش، جو ایریا کمیٹی کارکن تھا اور اس کے سپر اور 4 لاکھ روپے کا انعام بھی، اور سریندری جگن کو جس کے سر پر 1 لاکھ روپے کا انعام تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ ناگیش 2 دہائیوں تک فعال رہا اور وہ 100 سے زائد جرائم میں ملوث بتایا گیا، ان میں 2 دہرے قتل، 1 قتل بھی شامل ہے۔ 2020 اور 2021 میں پولیس کے ساتھ 2 بار فائرنگ کے تبادلے میں وہ بچ گیا تھا۔ اکثر لوگ اپنی بیویوں کو کلکٹر، ٹیچر یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور اسی سمت ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن غازی آباد کا ایک شخص مکیش کمار اپنی شریک حیات وید کماری کو بس ڈرائیور بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود بس کنڈکٹر ہے۔ اس نے بس ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اپنی شریک حیات کو کانپور کے روڈ ویز ڈرائیونگ سینٹر میں داخلہ دلوایا۔ 2 بچوں کی ماں وید کماری نے بڑی محنت سے گاڑی چلانا سیکھا۔ ملک میں پہلی مرتبہ کانپور میں خواتین کو بھاری گاڑیاں چلانے کی تربیت دی جا رہی، اس لیے مکیش نے اپنی بیوی کو وہاں داخلہ دلوایا۔ اس خاتون نے اپنی 1.5 سالہ دختر کے ساتھ بس چلانا سیکھ لیا۔ اس کی تربیت 15 مئی کو مکمل ہو رہی۔ وید کماری نے غازی آباد روڈ ویز ڈپو میں پوسٹنگ کے لیے درخواست دی ہے، جہاں ان کے شوہر بحیثیت کانٹریکٹر خدمات انجام دیتے ہیں۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔